بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ جل جلالہ اما نواله آدم شانه وتم برهانه عز اسمه ذی حمد و ثنا حضور سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار مبارک ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات نماز جمعہ کی حاضری اپنی بارگاہ حج قبول فرمائے اور اپنا سارے واسطے نجات کا ذریعہ بنائے۔ شامل محترم، آج دی گفتگو کا موضوع ہے ائمہ محدثین اور اہل قبول سے مدد طلب کرنا کہ بعض حضرات قبر دی زیارت واسطے جاون نو انہاں تو برکت حاصل کرن نو انہاں دے ذریعے مدد منگن نو شرک اور بدعت نال تعبیر کردے ہیں۔ اور اگر کسی فقیر دا یا کسی صوفی دا یا سالک دا حوالہ پیش کریے تو آخر جی کسی محدث دی گل کرو، یہ تو بابا ہے، یہ تو صوفی کی گل نہیں، کسی محدث کی گل کرو کہ محدث کا کوئی عمل سانو دکھاؤ کہ وہ قبر تے جاندے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں، انہاں کو مدد طلب کرتے ہیں۔ اج اسی صرف اور صرف خالص محدثین دے چند حوالے پیش کرنے ہیں جن دے وچ ثابت ہو جاسی کہ محدثین دا عقیدہ بھی وہی ہے جڑا اج ساڈا عقیدہ ہے، وہی عمل محدثین دا آیا جڑا اج اسی کرنے ہیں۔ کہ اگر یہ ساڈا عمل محدثین کو ہو جاوے ثابت تو پھر تو انہوں مننا چاہیے۔ کہ اگر عمل ثابت ہو گیا تو پھر نہ مننا تو پھر یہ محدث چاہتے کوئی نویں لے آؤ جنہ دیا حدیثاں ساڈے تک پہنچیاں جنہ دے وسیلے نال اگر انہاں دا عمل تے ساڈا جاوے گل تو پھر گل مان لون، جی اگر وہ نہ منن تو پھر محبوب تئی حدیث دی سند اپناون واسطے پھر یہ محدث نہیں پھر نویں لے آؤ، یا پھر گل منن یا پھر یہ محدث چاہتے نویں لے آؤ۔ زیارت قبول کے حوالے نال صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، اے میرے غلاموں میں تانوں قبر دی زیارت کرن تو رکھا منع کیتا ہے، فزوروہا ہوں زیارت کیتی کرو۔ پہلے آقا علیہ السلام نے قبر دی زیارت کو منع فرمایا، پھر آقا علیہ السلام نے خود اجازت عطا فرما دی تھی کہ تسی قبر دی زیارت کیتی کرو۔ اور خود آقا علیہ السلام بھی ہر سال شہدائے احد دی قبر دی زیارت واسطے تشریف لے جاتے ہیں۔ ہر سال باقاعدگی نال جڑے صحابہ کرام جنگ احد تے شہید ہوئے انہاں دے اتنے مزار قبراں بنائیاں گئیاں، ہر سال آقا علیہ السلام انہاں دی قبراں تے تشریف لے جاتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے ظہری وصال تو بعد خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا معمول رہا، وہ جاندے رہے، تابع تابعین سارے ہر دور دے وچ قبراں دی زیارت واسطے بزرگاں دین تشریف لے جاتے رہے۔ اور کوئی ایسا وقت نہیں کہ جن دے وچ کوئی قبر دی زیارت واسطے نہ گئے ہون یا انہوں نے منع کیتا ہوئے، نہیں۔ آقا علیہ السلام تو لے تے ہمیشہ ہر دور وچ بزرگان دین محدثین قبر دی زیارت واسطے جاندے بھی رہے ہیں، اور قبر دی زیارت کو اپنے واسطے فائدہ مند بھی سمجھتے رہے، مفید بھی سمجھتے رہے اور متبرک سمجھتے، برکت والی جگہ سمجھتے جاندے رہے۔ ان سب تو پہلا اپنا ویکھنا کہ قبر دا خود مقام تے خود ان کی ویلیو کی ہے قبر دی، کیونکہ پھر زیارت کا بھی فائدہ پتہ چلے گا۔ پہلے قبر دی حیثیت، قبر کا مقام وہ سمجھ آ جاسی کہ پھر مزید اگلی گل بھی سمجھ آ جاسی۔ قبر کا مقام جامع ترمذی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، فرمایا قبر یا جنت دے باغاں وچوں باغ ہے یا جہنم دے گڑھیاں دے وچوں ایک گڑھ ہے۔ تے جیڑا بندہ مومن ہے، کامل مومن ہے، ان دی قبر جنت دا باغ ہے، جہنم دا گڑھا نہیں ہے۔ تے جدو ایمان والے دی کامل مومن دی قبر جنت دا باغ ہے، پھر جنت دے باغ وچ جاون والا بندہ محروم نہیں رہ سکتا، اور تے جاون والے نو مشرک کہون والا کیا کہ یہ بت ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دی خلاف ورزی کر رہی ہے کہ پیارے آقا کا فرمان دے پہنے قبر جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے، تو بندہ جنت وچ جاوے تے محروم رہ جاوے یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر بندہ جاوے جنت دی کیاری جنت دے باغ وچ تے ہو جاوے شرک، اے نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا کہ ایمان والے بندے دی جڑی قبر ہے ایک گڑھا نہیں ہے، اگر ایک گڑھا ہے، ایک کھٹا ہے جن میں اسی ساکتے پورتے آ گئے ہیں، ایک گڑھا نہیں، یہ جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے۔ اور دوسری حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری اور مصنف عبدالرزاق ان دونوں کتابوں میں حدیث موجود ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من مولود الا فقد زر علیہ من تراب حفرتہ، جدو بچہ آدھی ماں دے پیٹ دے وچ ہوندا ہے، اس ویلے دے وچ جدو روح پائی جاتی ہے تے سب تو پہلا جس جگہ تے انہیں دفن ہونا ہوتا ہے اس جگہ دی مٹی انہیں خمیر وچ شامل کی جاتی ہے، اس جگہ دی مٹی لہتے انہیں خمیر وچ وہ مٹی شامل کی جاتی ہے۔ اور مٹی نو اس جس جگہ تے اللہ والا دفن ہے ان مقام کتنا ملا کہ اگر داتا صاحب جتنے دفن ہیں اس جگہ نو مقام ویلیو کیا ہے کہ داتا صاحب دے خمیر جو شامل ہے، یہ بابا صاحب دفن ہے تے بابا صاحب والی جی جگہ ہے قبر دی اور مٹی بابے صاحب دے خمیر جو شامل ہے،
نمبر تے فرمایا کہ یہ جنت کا باغ ہے. دوسرا مقام اس لحاظ نال بھی مل گیا کہ اس اللہ دے بندے دے خمیر وچ مٹی شامل ہے. تے جیڑی مٹی ساری زندگی رب نو سجدے کرتے رہی, رب دی بارگاہ وچ جھکدی رہی, تو اس نسبت تاں وہ بندہ بھی اس قبر دے وچ آ گیا, اپنی جگہ وچ آ گیا, تو انہوں ہور مقام مل گیا. پہلے خمیر شامل ہے, پھر ساری زندگی عبادت کرتے کرتے ہر اللہ کا بندہ اس اپنی جگہ چ آ گیا, انہوں ہور مقام مل گیا. اور پھر جدو بندہ قبر دے وچ آ جاتا ہے, ایک تو خمیر دے لحاظ تو دفن ہی اتنے ہی ہونا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جدو بندے کو قبر وچ رکھا گیا, منکر نکیر آ جاتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں, وہ بندہ سوالوں کے جواب انہوں دیتا ہے. پھر جب جواب دے لیتا ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ, آسمانہ پہ پکارنے والا پکارتا ہے. پکارتے کی آخر ہے صدق عبدی, میرے بندے نے سچ آکھا, میرے بندے نے سچ آکھا. ہونے دے واسطے کی انتظام کرو, فرمایا فَعَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ, جنت کا بستر لگا دیا. جن نے اللہ نو رب آکھا, محبوب نو نبی آکھا, دین نو اسلام تسلیم کر لیا, فرمایا تھوڑی دیر پہلے ہور مقام آیا, ہوں ہور مقام بن گیا. اور اس بندے واسطے فَعَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ, جنت کا بستر بچھا دیا. اور بظاہر وہ بندہ ایمان والا اس قبر وچ موجود, لیکن وہی قبر جنت کا باغ بن گئی. اندر واسطے بستر بھی جنت کا, اندر واسطے تکیا بھی جنت کا, اندر واسطے گدا بھی جنت کا آ گیا. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ, اور فرمایا جنتی لباس بھی پہنا دیا. تیسرے میں فرمایا وَافْتَحُ لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ, جنت وچوں ایک دروازہ بھی کھول دیا, جنت کا دروازہ بھی کھول دیا. اور تھوڑی دیر پہلے وہ بندہ جدو سوالوں کے جواب دے دیا, اس میرے مقام ہو آیا, جدو جواب دے دے اور وہ دی قبر بستر تکیا سب کچھ جنت جنتی آ گیا, لباس بھی جنتی بن گیا, دروازہ بھی جنتی چوں کھل گیا, تے قبر بن گئی جنت, قبر بن گئی جنت. تے جدو قبر جنت بن گئی تے جیڑا بندہ اتنے جاسی وہ معلوم رس کدے بھی نہیں لگے گا, کیونکہ جب قبر ہی جنت بن گئی تے جیڑا بندہ جنت وچ جاندا ہے, اس باغ وچ جاندا ہے, وہ محروم کدے بھی نہیں رہتا, وہ فائدہ حاصل کرتا ہے. تو اس کو پتہ چلا قبر کا مقام اور حیثیت بڑی اعلیٰ ہے کہ یہ عام گڑھا نہیں, جنت کا باغ ہے, جنت کا باغ ہے. جو اندر لیٹن والا ایمان والا بندہ ہے, وہ واسطے سب کچھ لباس بھی بستر بھی جنتی آ چکا ہے, اور ان واسطے جنت جو دروازہ بھی کھول چکا ہے. یہ ایمان والے بھی قبر کا یہ مقام اور ویلیو ہے. پتہ چلا پھر قبر گڑھا نہیں ہے, یہ جنت کا باغ ہے. اس وجہ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک پاسے انگارے ہون, دوسرے پاسے قبر تے پیر رکھنا ہوئے, تے فرمایا انگاریاں تے پیر رکھنا یہ ہلکا ہے. ایمان والے دی قبر تے پیر رکھنا یہ زیادہ برا ہے, اس میں ہلکا کام کیا ہے انگاریاں تے پیر رکھنا. یہ کیوں فرمایا گیا کہ مقام دسن واسطے قبر گڑھا نہیں ہے, کھڈا نہیں ہے, ان دا مقام تے مرتبہ ہے. اس کے اندر جڑا بندہ ایمان نال لیٹ ہویا ہے وہ جنتی ہے, ان کا لباس جنتی ہے, سب کچھ جنتی ہے, وہ ہواواں بھی جنت دیاں آ رہی نے. اس وجہ تو انگاریاں تے پیر رکھ لوا, لیکن ایمان والے بندے بھی قبر تے پیر نہیں رکھنا. یہ سارے سامنے آ گیا جی قبر کا مقام اور ویلیو, ان کا مرتبہ کی ہے قبر کا اسلام وچ. تصور قبر کا کتنا اعلیٰ مقام ہے, قبر کا گڑھا نہیں ہے, یہ جنت کے باغاں وچوں ایک باغ ہے. اور پھر دوسرے نمبر تے ہوں اگلا مقام جو ہے بھی قبر والے کا قرب حاصل کرنا, کسی اللہ والے دے قریب قبر بنوانا, قرب حاصل کرنا, انہاں تے قبر تے جامنا, جاتے مدد منگنا.
سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہلا حوالہ بنانا صحیح مسلم ہے، کتاب المناقب ہے اور باب فضائل موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ دیکھو حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے، آتے آنے لگے میں تھوڑی روح قبض کرنے واسطے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار دیتا، جب تھپڑ مارا اسرائیل نو ففقع عینہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی آنکھ نکل گئی۔ جب آنکھ نکلی فرجع الی ربہ، حضرت اسرائیل علیہ السلام واپس رب کو گئے۔ کسی دی پاور ہے کیا نام تے کہ ہمارا کوئی موت آ جائے تے آنکھیں پیچھے ہٹ جائے؟ بڑے بڑے جناب بادشاہ تے طاقتور گزرے، لیکن اسرائیل آ جائے تے دبوچ تے روح کٹ لیتا، کسی دی پاور نہیں ہوتی۔ پتہ چلا کہ میرے تے کوئی اسرائیل آمدہ ہور حساب ہے، اللہ والے کو آمدہ ہور حساب ہے، ایک طرح دا نہیں ہوتا۔ میرے تے کوئی مولت نہیں، جس ویلے آ جاتا ہے تے پھر روح کٹ دے جاتا ہے، چھڑتا نہیں۔ لیکن اللہ دے نبی کو آیا پوچھا بھی روح کٹ نہیں ہے، آپ نے رات تے تھپڑ مارا، آنکھ بھی کٹ دی تھی تے واپس لوٹتے گئے رب کو، تے رب نے بھی موسیٰ علیہ السلام تے غصہ نہیں کیتا، اے موسیٰ علیہ السلام میرا گل ہویا تے تھپڑ کیوں مارا؟ عتاب نہیں کیتا، غصہ نہیں کیتا، بلکہ فرمایا اے اسرائیل آنکھ تیری میں صحیح کر دینا ہے، ارجی واپس جا، فقیل لہو جا، انہوں آنکھ کہ اگر کچھ دن اج زندہ رہنا ہے، آنا نہیں پسند کر دے، فرمایا اے آپ یادہو علامت دی سوری، بیل دی کانڈ تے ہاتھ رکھا، بما خطت یادہو بکل شعرت سنتن، فرمایا جتنے بال تھلے آنگے ہر بال دے بدلے ایک سال عمر بتا دے سکتے۔ آج ایک رسی میں جکڑن دی کوشش کی جاتی ہے، اتوار سے فرق ہو گیا کہ میرا تیرا مقام ہو رہا ہے، اللہ دے نبی دا مقام ہو رہا ہے۔ اسرائیل تھپڑ بھی کھاتے کھولتا ہے، آنکھ کٹائی کھولتا ہے، لیکن اللہ نے عتاب غصہ موسیٰ علیہ السلام تے نہیں کیتا، فرمایا آنکھ تیری میں صحیح کر دینا، تے جا واپس ہون، دوبارہ واپس جا۔ آج اگر زندہ رہنا چاہتا ہے تے بیل دی کانڈ تے ہاتھ رکھا، جتنے بال تھلے آن گے ایک ایک بال دے بدلے سال، ایک ایک سال عمر بتا دے۔ پھر دوبارہ اسرائیل آ گئے، آتے عرض کی تھی، ساری گل سنائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر کی ہو سی، یہ اتنی عمر اگر موت گئی پھر کی ہو سی؟ فرمایا ثم الموت، پھر موت ہے۔ فرمایا اگر پھر ہی مرنا ہے تو میں ہونے تیار ہوں، میری روح کر لے۔ لیکن اللہ دی بارگاہ ایک سوال پیش کیتا، کی فرمایا فسأل اللہ ان یدنیہ من الارض المقدسۃ رمیۃ بحجر، فرمایا مالک میں روح دیون واسطے تیار ہاں، تیری بارگاہ آون واسطے تیار ہاں، لیکن ایک گل ہے مالک، میں اس زمین بیت المقدس سے بالکل قریب کر دے، اتنا قریب کر دے کہ جتنا پتھر سٹیے تے اپڑ جائے۔ یہ کیوں گل کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے؟ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہے خود، لیکن قرب کنا دا مغرب ہے جتنے مزار انبیاء ہیں، باقی انبیاء کرام دے مزارات ہیں، ان کا قرب پہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مالک میں روح دیون واسطے تیار ہاں، تیرے غلام واسطے تیار ہاں، میرا ایک سوال ہے کہ مینوں بیت المقدس کے قریب موت آوے، کیوں کہ اتنے باقی انبیاء کرام دے مزارات ہیں، تیری رحمت بسنی پئی ہے تے میں نہیں اتھے آ جاواں۔ یہ تو پتہ چلا کہ نبی ہو کے بھی قبر کی تلاش کرنا چاہتے ہیں جتنے باقی انبیاء دے مزار، جتنے اللہ کی رحمت وسدی پئی ہے، اتنے میرا مزار بھی اتنے ہی بن جائے۔ اور پھر محدثین جو عظیم محدث محمد بن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عظیم محدث ہیں جنہ دے شاگرد امام اعظم رحمت اللہ علیہ، جنہ دے شاگرد امام مالک رحمت اللہ علیہ، جنہ دے شاگرد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تے عظیم محدث امام مالک دے بھی استاد، امام اعظم دے بھی استاد، امام جعفر صادق دے بھی استاد۔ انہاں دا نظریہ تے عقیدہ سنو، انہاں دا نظریہ تے عقیدہ کی ہے؟ اتنے عظیم فقہاء دے استاد امام بخاری دے جڑے استاد ہیں امام اعظم دے شاگرداں دے شاگرد ہیں، کیونکہ امام بخاری دا حوالہ نہیں، جڑا امام اعظم دا استاد، امام مالک دا استاد، امام جعفر صادق دا استاد، امام اعظم دے شاگرد، انہاں دے شاگرداں دے شاگرد ہیں امام بخاری۔ ادا پورا نیٹ ورک ہے، پوری اصل اور جڑ موجود ہے۔ محمد بن منکدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی شریف تشریف رکھے بیٹھ رہے ہیں ایک جگہ پہ، کان یاتی موضعا من المسجد یتمرغ فیہ ویتجع، ایک مقام پہ آپ بیٹھے رہتے ہیں اور اس مقام پہ آپ لیٹتے ہیں اور لوٹ پوٹ ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا کہ اس جگہ پہ لیٹن کی وجہ کی ہے، تو محمد بن منکدر فرمان لگے انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الموضع، اگرچہ میں پیدا بعد جو ہے لیکن اس جگہ تے میں سونے محبوب نو ویکھنے، اس جگہ میں خاص کیتا ہے، جس جگہ تے میں لیٹدا ہاں اس جگہ تے میں سونے محبوب نو ویکھا ہے، تو میں برکت حاصل کرن واسطے اس جگہ تے لیٹا۔ پتہ چلا جتنے پیارا گزر جاوے، پیارا بہ جاوے، اس جگہ ہی برکت والی بن جاتی ہے۔ یہ عقیدہ کسی جہل دا نہیں، امام المحدثین محمد بن منکدر رضی اللہ عنہ عقیدہ ہے کہ محبوب میں دیکھا اس جگہ تے تو میں اس جگہ نو بھی برکت والی سمجھ لیا، اس جگہ تو میں برکت حاصل کرنے واسطے اس جگہ تے لے رہا۔ اگلی گل جڑی انہاں دی بہت پیاری ہے، فرماتے نے محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں محمد بن منکدر رضی اللہ تعالی یجلس مع اصحابہ، اپنے ساتھیوں کے نال بیٹھے ہوئے، قال یصیبہ سماط، آپ کی کچھ کیفیت ایویں نہیں بن گئی، اپنے بجت داری ہوئے تو کیفیت کی آپ کی زبان بند ہو گئی۔ جو زبان بند ہوئی تو قال یقوم کما ہوا، فوراً اٹھے، کھڑے ہوتے یدع خدہ علی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاتے اپنا رخسار محبوب کی قبر پہ رکھ دیتا۔ بولتے بولتے زبان بند ہو گئی، کوئی عارضہ لاحق ہو گیا تو فوراً تو اپنی جگہ تو اٹھیجے تے جاتے اپنا رخسار محبوب کی قبر پہ رکھ دیتا۔ تو زمانہ ہی کیڑا چل رہا سی، کوئی دھڑکارا والا نہیں ہے، کوئی پیچھے ہٹاون والا نہیں ہے، کوئی شرک دے فتوے لاون والا نہیں ہے، ہٹ جاؤ شرک ہے، ہاتھ نہ لاؤ، پیچھے ہو جاؤ، آپ نے تو رخسار قبر پہ رکھ دیتا۔ لیکن یہ مقام صرف امام محمد بن منکدر کا ہے، لیکن عام زائرین واسطے اجازت نہیں ہے، کیوں؟ وہ امام ہیں، وہ احتیاط سمجھتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، اس وقت عام واسطے جھکنا جائز نہیں ہے، یہ انہوں کا مقام ہے۔ لیکن یہ تو پتا چلا کہ انہوں کا نظریہ تے عقیدہ کی ہے کہ جدو کوئی مشکل آوے تکیتے در رسول تے، اور رخسار بھی آتے محبوب دی قبر تے رکھا، تے جدو قبر تے رکھا تے اللہ نے پھر انہوں صحیح کر دیا۔ پھر پوچھا گیا آپ کو کہ تسی یہ کیوں کر دے ہو ایسا، یہ وجہ کی ہے؟ بے جاتے تھوڑی جدو زبان بند ہوئی تسی جاتے اپنا رخسار محبوب دی قبر تے رکھ دیتا، یہ وجہ کی ہے؟ تو آپ فرمان لگے کہ ایصیبنی خطر، فرمایا جدو میں محسوس کرنا بھی ہمیں بیماری اللہ ہوندی پئی ہے، تو فرمایا فَإِذَا وَجَدْتُ ذَلِكَ، جدو میں محسوس کرنا تے فوراً میں اٹھینا جاتے محبوب دی قبر مبارک کے رخسار رکھ دینا، یہ وجہ کی ہوتی ہے استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں محبوب دی قبر تو مدد منگنا۔ کتنے کو جی؟ محبوب کو نہیں، محبوب دی قبر کو مدد منگنا۔ امام المحدثین، امام اعظم دے استاد، امام مالک دے استاد، امام جعفر صادق دے استاد، اتنے بڑے محدث، لفظ کی ہے استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب دی قبر تو میں مدد
امام محمد منقدر رضی اللہ تعالیٰ رخصار رکھ دے اور عقیدہ واضح کر رہے ہیں کہ محبوب کا محبوب ہے، محبوب کی قبر تو بھی مدد منگی جا سکتی ہے، شرک یا بدعت نہیں ہے۔ جی اگر آکھا جاوے کہ بھی انہوں نے کام کیوں کیتا تو پھر پہلے سوال کرو نا امام الائمہ امام اعظم کو، امام جعفر صادق کو، امام مالک کو پوچھو پھر جب انہوں نے استاد بنایا تو کیا سوچا ہی نہیں؟ جنہ کیتا ہی شرکا ہے، جنہ کیتا ہی مورا سی استاد بنائی کھڑوتے ہیں نام نہیں، نادا کیتا شرکا نہیں ہے، نادا کیتا برا نہیں ہے، یہ صرف سمجھ کا فرق ہے کہ انہوں نے یہ عمل جڑا بھی کیتا ہے بالکل عین قرآن و سنت کے مطابق کیتا ہے۔ یہ نظریہ اور سوچ امام المحدثین محمد بن منقدر آپ اللہ کے نماز کی پڑھتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کیا انہوں نماز کدے نہیں پڑھی؟ روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور یہ آیت بھی پڑھتے ہیں، کیا فاتحہ بغیر نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فاتحہ نہیں ہوتی ہے اگر إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تیری مدد کرنے ہیں، تیرے کو مدد مانگنے ہیں، تے محمد بن قدر کتے گئے قبر رسول تھے اور عقیدہ واضح کیتا کہ قبر رسول تو میں مدد مانگنا ہوں، پھر اس مدد ذریعے اللہ میری مشکل حال فرما دیتا ہے۔ تو اللہ والے کو، اللہ دے محبوب کو، اللہ دے پیارے کو مدد مانگنا اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ امام حمیدی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم محدث ہیں جنہوں نے صحیح مسلم اور بخاری دونوں اکٹھا کیتا اور جمع بین صحیحین کتاب پڑھائی، بہت بڑے فائدے محدث۔ انہوں کا نظریہ سنو، آپ نے حکمران مظفر ابن رئیس انہوں نے وصیت کی تھی کہ جدو میں دنیا کو چلا جاواں تو تسی مینوں حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ قرآن دے قریب دفن کرنا ہے، قریب دفن کرنا ہے۔ کیوں وصیت کی تھی؟ کہ حدیث موجود ہے تفسیر قرطبی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ادفنوا موتکم واستقوا بالصالحین، آدھے مردیاں نو صالحین قوم وچ دفن کرو، نیک بندیاں دے کول دفن کرو، انہوں نے قرب وچ دفن کرو۔ کیوں؟ فإن الميت يتعزى بجار السوء كما يتعزى الحي بجار السوء، فرمایا مردہ بھی نال پڑوسی اگر برا ہوئے تو انہوں تکلیف ہوتی ہے، جس طرح زندہ بندے نو پڑوسی جو ہے برا ہوئے تو تکلیف ہوتی ہے۔ زندہ بندے کا پڑوسی ہمسایا اگر اچھا نہ ہوئے انہوں تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا قبر وچ بھی اگر نال والے قبر والا بندہ صحیح نہیں ہے، برا ہے، تو فرمایا قبر وچ بھی اس میت کو تکلیف ہوتی ہے، اس آدھے مردیاں نو صالحین دے وچ دفن کرو۔ امام حمیدی رحمت اللہ علیہ آپ نے نظریہ کی لگی فرمایا جدو میں دنیا کو چلا جاواں تو میں نے حضرت بشر حافی انہاں دے نال قبر دے دفن کرنا میں۔ جدو انہاں دا وصال ہویا تو وصال تو بعد آپ کو دفن کر دیتا گیا دور، بادشاہ نے وصیت عمل نہ کیتا، دور دفن کر دیتا گیا۔ جب دور دفن کیتا گیا تو آپ اس بادشاہ دے خواب وچ تشریف لے آئے، خواب وچ آئے، فرمایا میں تینوں آکھا ہے میں نے حضرت بشر حافی دے کول دفن کرنا ہے، تسی دور کیوں دفن کیتا؟ ناراض ہوئے، جو ناراض ہوئے تاب کیتا تو پھر اس بادشاہ نے حکم دیتا بھی آپ کا جسد خاکی تو کٹا جائے، کٹا جائے۔ کتنے دیر بعد کٹا گیا؟ ثم انہم نقلوا بعد سنتین، 2 سال بعد، 2 سال بعد تو جسد خاکی آپ کا جسم مبارک کٹا گیا۔ تو علامہ ابن اساکر فرماتے نے میں خود عینی گواہ ہاں، میں اس نے موجود ہوں تو جس سے انہوں کا جسم باہر کٹا گیا۔ فرمایا کانا کفن جدیدا بدنہ طریا یفور منہ رایۃ الطیب، فرمایا کفن بھی نواں، بدن بھی ترو تازہ، تے فرمایا خوشبو دے ہلے پہ ہوندے ہیں، خوشبو ہے جنہاں دا آدھا اتنا مقام ہوئے۔ پتہ چل لگے 2 سال بعد کفن میلا نہیں ہویا، بدن کھاجا نہیں، بدن سلامت، کفن سلامت، خوشبو بھی آ رہی ہے، انہاں دا آدھا اتنا مقام ہے، لیکن قرب
کہہ سکتے ہیں بھی تے عقیدہ نظریہ ہوتا زندہ فائدہ نہیں دیتا تو مریا کیا فائدہ دینا ہے؟ یہ تو زندہ حاصل نہیں فائدہ دیتا ہے قبر ہے بہتان ہوں مرن تو بعد نیڑے جاؤں کی کیڑی لوڑ ہے نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ زندہ بھی تائیں بھی فائدہ دیتے ہیں مار کے نیڑے ہو جاویے تائیں بھی فائدہ دیتے ہیں اگر وہ سوچ دوسری ہوتی یہ تو فائدہ نہیں دیتے تو بہت خالی ایویں مٹیاں جو ڈیریاں نے تو جو زندگی میں ترے اسے نیڑے مرن تو بعد تو نہ جاتے زندگی میں بھی قرب حاصل کرتے رہے تے مرن تو بعد وصیت کی تھی پھر وصیت عمل نہیں ہویا تے خواب جاتے اعلان کیتا اناز ہوئے پھر بادشاہ نے جب کٹا کٹ دے جناب 2 سال بعد دفن جناب تر و تازہ سب کچھ پھر فدفن عند بشر الحافی پھر آپ بشر حافی دے نیڑے دفن کیتا گیا ایک عظیم محدث نے جنہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں اکٹھا کرتے جمع بین صحیح ہے کتاب تیار کی تھی یہ عظیم محدث ہے اگر تیسرے محدث ابو بکر ابن خزیمہ رضی اللہ تعالی اے عظیم محدث ہوئے جنہوں نے لقب شیخ المحدثین امام القدوہ وہ امام جنادی پہلی کی جاتی ہے محدثین میں بھی استاد 140 کتابیں حدیث سے لکھیاں نے نا ہن نظریہ سنیے نا عقیدہ کی ہے الحمدللہ سانو نسب بدلان دی لوڑ نہیں ساڈا نسب ہوئی ہے شروع تو چلتا آتا ہے ساڈا عقیدہ ہوئی ہے جو محدثین دا شروع تو چلتا آتا ہے آقا علیہ السلام دے زمانے تو لے کے آج تائیں سانو تبدیلی کران دی لوڑ نہیں یہ ساڈا نظریہ ساڈا عقیدہ پکا ہے کوئی 1.5 سال کی پیداوار نہیں ہے ساڈا ہمیشہ تو عقیدہ نظریہ چلتا آتا ہے اور انہاں ابو بکر ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو روایت کرتے ہیں علامہ حاکم وہ فرماتے ہیں محمد بن محمل وہ آتے ہیں ایسی نکلے خرجنا مع امام اہل حدیث ابی بکر ابن خزیمہ کا میں اور محدثین ایک جماعت جنہ نے امام ابو بکر ابن خزیمہ اور پہلے حدیث گل روایت کرنا کے بارے سنو کہ وہ کتنا پکا بندہ ہے وہ کوئی معمولی جیا بندہ نہیں محمد بن محمل انہوں نے بنا دارن محدثین گھر دے وچ ایک مرکز بنایا اتنے محدثین رکھے ہوئے ہیں جنہاں نو وظیفہ بھی دیندے ہیں حدیثاں پڑھا دے بھی ہیں اور فرمایا پڑھو تو پھر اگے پڑھاؤ محمد بن محمد خود محدث ہیں عظیم محدث اور مرکز بنایا ہے اتنے حدیث پڑھا دے بھی ہیں آگے پھر جناب بھیجنے نے بھی تسی حدیث آگے بھی پڑھاؤ ایک گل آگے پھر ساڈے امام ایویں گل چھوٹی اتنا بڑا محدث کرے بھی ساڈا امام تو ادھر کتنا مقام ہونا ہے ایک خود حدیث پڑھاون والے محدث نے اور فرماتے ہیں اہل حدیث کے امام ابو بکر بن خزیمہ اہل حدیث تو مراد یہ نہیں ہے جڑا ریڑی لاون والا کہ میں اہل حدیث ہاں حدیث میں شعبہ حدیث مسلک عقیدہ نظریہ سنی اہل سنت شعبہ او اہل حدیث یعنی کام کرنے والا جڑا شعبہ جڑا ہے انہاں دا حدیث نال شعبہ لایا حدیث تے کام کرنے والا حدیث پڑھن پڑھاون والا اے اہل حدیث کو سمجھے مت فرقہ اہل حدیث ہو نہیں ہے اگر جی ساڈے امام ابو بکر ابن خزیمہ اسی نکلے ایک دو نہیں فرمایا پوری جماعت مشایخ دی تے مشایخ تو مراد آج کل والے مشایخ نہیں جنہاں تے مشایخ کی تعریف ہی سچی نہیں آتی مشایخ تو مراد جڑے حدیث دے امام حدیث دے امام ابو بکر ابن خزیمہ محمد بن محمل اور نال اور بھی مشایخ ابو علی ثقفی وہ بھی پوری جماعت محدثین دی جا رہی ہے کتنے جا رہی ہے حضرت علی رضا بن موسیٰ کاظم دی قبر دی زیارت واسطے آج آخر دینے کہ گھروں نکلو تو محبوب کے روزے دی نیت نہیں ہونی چاہیے مسجد نبوی دی نیت کرو مسجد حرام دی نیت کرو روزے دی نیت نہ جاؤ گے تو برا ہوئے گا شرک ہے بدعت ہے اچھا نہیں ہے اتنے تو بہت سے پوری جماعت بنتے جاندی پئی ہے نہ مسجد دی نیت ہے نہ کعبہ دی نیت ہے کتے جا رہے ہیں علی رضا بن موسیٰ کاظم دی قبر دی زیارت واسطے جا رہے ہیں پھر جہل نہیں
علی رضا کون نے؟ علی رضا امام موسیٰ کاظم دے لخت جگر ہے. موسیٰ کاظم امام جعفر صادق دے بیٹے نے. امام جعفر صادق امام محمد باقر دے بیٹے نے. امام محمد باقر امام زین العابدین دے بیٹے نے. امام زین العابدین امام حسین دے بیٹے نے. امام حسین حضرت علی شیر خدا دے بیٹے. کتنا سلسلہ ہے، اتنا دور کا تعلق ہے، پھر بھی جان ایک محدثی جماعت سے جا رہی ہے. اتنا روز رسول تے جاوی، خود محبوب کو جاویے، ہاتھ باندھ کے کھولویے تا خود کھولو شرک ہو گیا. یہ تعظیم کریے دموں کر کے دعا مانگ لیں، یہ شرک ہو گیا. شرک کو بہو بلا بنا کے سامنے پیش کر دیتا، وہ شرک ہے کہ شرک جو ایک آج ہاتھ چاہو یہ بھی شرک ہو گیا، ہاتھ باندھ لو یہ بھی شرک ہو گیا، یہ کوئی فاتحہ پڑھ لو شرک ہو گیا. شرک نے معمولی جی گل سمجھ لی. اللہ کے شرک سب گناہ تو بڑا گناہ ہے. رب سارے گناہ معاف کر دے سی، لیکن شرک معاف نہیں ہونا. معمولی گل شرک، معمولی گل شرک. کوئی فاتحہ پڑھ لے شرک، میلاد بنا لے شرک، ذکر کر لے شرک، تعظیم کر لے شرک. پتہ نہیں کیڑی کیڑی گل سارے نکی نکی گل شرک بنا کے پیش کر دیتی. یہ شرک نہیں ہے. یہ جو بزرگان دین کی تعظیم کرنا یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. جو اتنے گئے یہ پوری محدثین کی جماعت تو محمد معمل فرماتے نے ترائے گلاں میں دیکھیاں. امام ابو بکر ابن خزیمہ یہ تو حیران رہ گیا. کیڑیاں گلاں؟ فرعیت من تعظیمہ و تضرعہ و تواضعہ. پہلی گل انہاں اس قبر علی رضا بن موسیٰ کاظم قبر کی تعظیم کی تھی. آج تعظیم کریے تو برا. انہوں محدثینوں تو پڑھ لو. محدثینوں یہ کلے کی کر رہے ہیں اتے کیونکہ پہلا کم تعظیم. تعظیم تمہارا سجدہ نہیں ہے، بے سجدہ جانے کی تھا. مطلب ادب ہوتے کھڑے ہوتے فاتحہ شریف پڑھی تعظیم کی تھی. دوسرا کم فرمایا تضرعہ، آج سی انکساری، آج یہ انکساری کی تھی. اور تیسری گل فرمایا کہ اتنے جاتے تواضع اور تضرع میرا آنسو بہائے لکھت آئی کی تھی. اطراء کم تعظیم، تواضع اور تضرع، آج ایک سارے نے آنسو بہائے. یہ تینے کام جنہوں آج شرک کہتے ہیں، جناب شرک کا فتویٰ لایا جاتا ہے کہ تسی تعظیم نال ہاتھ بنو گے مشرک ہو جاسو، جی تسی اتنے جناب آنسو بہاؤ گے روزہ رسول دے تو مشرک ہو جاسو. وہ تینے کام علی رضا بن موسیٰ کاظم دی قبر تے امام المحدثین ابو بکر بن خزیمہ جڑے نے کرتے پے نے. پتہ چلا محدثین دا نظریہ تے عقیدہ وہی ہے جو آج اہل سنت جماعت دا نظریہ تے عقیدہ ہے. اسی کوئی بریلی شریف جو گھڑا نہیں ہے یا جناب سیال شریف ہے تے گھڑا گیا ہوئے یا علی پور ہے تے گھڑا گیا ہوئے نہیں. یہ وہ نظریہ تے عقیدہ ہے جڑا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتے ہیں سارے کو پہنچ جائے. جب کوئی کہے نہیں تو پھر یہ محدث چھاڑتے حدیثہ پھر کیوں پڑھ دیں؟ پھر ہو محدث لیاون اناتا عقیدہ دا ساٹھے آئے پھر یہ تو ہو گیا مشرک یا بدعتی ہو گئے. نہ مشرک کی حدیث قبول ہے نہ بدعتی بھی قبول ہے. پھر محدثین کو چھاڑ دیں پھر ہو محدث لیاون جو انہوں حدیثہ دس یہ تو پھر ساٹھے نظریہ تک کینے آئے رہے نا. اور اسی طرح ایک نہیں سینکڑا محدثین دے حوالے جات نے. لیکن آخری تو اختتام ٹائم ہوتے چلا گیا. آخری گل امام شافعی رحمۃ اللہ ضرور سنانی تاکہ کوئی ایسا کرے کہ چلے صرف سے حنفی ہو گئے شاید نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے نے امام اعظم دی قبر کے بارے فرمایا آتا انی اتبرک بابی حنیفہ کا، میں امام اعظم ابو حنیفہ کو برکت حاصل کی تھی. حالانکہ جس دن امام شافعی پیدا ہوئے امام اعظم کا وصال ہو گیا. امام اعظم تو زندہ نہیں لیکن برکت کیویں پوچھا کہ کیویں برکت تسی حاصل کی تھی؟ فرمایا عجیو الی قبرہ، اور دنیا کو چلے گئے قبر تو ہے نا. پوری فقہ دے امام ہیں لیکن کتنے جا رہے ہیں؟ امام اعظم رحمت اللہ علیہ قبر پاک تے جا رہے ہیں، قبر تے گئے ہیں. پوچھا گیا کہ تسی جانتے کیوں ہو کہ تسی امام اعظم رحمت اللہ علیہ قبر تے کیوں جاندے ہو؟ فرمایا عریدت ذالک لی حاجت، جو تو میں تو کوئی مشکل آ جاتی ہے کوئی پریشانی آ جاتی ہے جیت الی قبرہ، کتے آنا جی قبر تے. قبر کی لیے جی امام اعظم دیے. رب کا گھر مسجد نہیں ہے. قبر تے جامنا آج
پھر مسئلہ نام امام احمد بن حنبل رکھ لو. امام احمد بن حنبل کا نظریہ کا عقیدہ بھی ہے. امام احمد بن حنبل شاگرد امام شافعی دے. امام شافعی دے شاگرد تے امام شافعی دی قمیض لے تے دو تین پیندے نے. پوچھا گیا کیوں؟ آخر امام شافعی نے بدن دے نال لگی ہے. اے بدن اور سینہ جس سینے وچ حدیث رسول ہے وہ سینے نال لگی ہے قمیض. امام احمد بن حنبل دو تے پیندا پیا برکت لب جاوے. اور امام احمد بن حنبل کسی جاہل بندے دا نام نہیں. امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثاں دے حافظ ہیں. اج سانوں تو شاید ایک حدیث بھی یاد نہ ہوئے تے اسی شرک تو پیچھے کھولدے نہیں. پہلا فتوی ساڈا شرک دا ہے تے پہلا فتوی بدعت دا سی لاندے ہیں. امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثاں دے حافظ نے. کام کی کر رہے ہیں؟ امام شافعی دی قمیض دوڑ دے برکات پیندے رہے. نظریہ سنیا لا دیتا یہ نہیں. بزرگاں نے دین جیڑی جگہ نو جیڑی شے نو نسبت ہو جاوے اللہ والے نال اون دے وچ بھی برکت آ جاندی ہے. امام احمد بن حنبل نے امام شافعی نے اور محدثین نے یہ سانو نظریہ تے سوچ عطا فرمائی ہے. سانو بدلان دی لوڑ نہیں. ساڈا نظریہ ساری فکر اور ساڈا عقیدہ جڑا ہے اور محدود تو لے تے ہون تک ہر دور وچ رہی ہے اور قیامت تک یہ نظریہ جڑا ہے قائم رہنا ہے. جڑا ہٹ سی وہ خود پیچھے ہٹ ہے. یہ نظریہ جڑا شروع تو چلتا آ اور چلتا رہا سی اور مزید حوالے موجود نے لیکن ٹائم ہوتے چلا گیا. اللہ سمجھا کہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. آمین بجاہ نبی امین.